صلی علی محمد آل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 108، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اس آیت کریمہ کے ہم نے 3 حصے کیے تھے، اور پہلا حصہ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے رب کی جانب سے حق آیا ہے، اس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ دوسرا ایک قاعدہ، کلیہ قاعدہ قرآن کریم نے دیا ہے کہ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ کہ جس نے بھی ہدایت پائی تو اسی کو اس کا فائدہ ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور تیسرا قاعدہ ہے وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہ ہوا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، کسی اور کا نقصان اس نے نہیں کیا۔ وَمَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اسے آپ چوتھا معنی قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کسی اور مورد میں وظائف نبوت کو ہم ملاحظہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام وہ مبشر ہیں، منذر ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں اللہ ہیں، لیکن کیا وکیل اور حفیظ بھی ہیں یا نہیں؟ تو قرآن نے اس کا انکار کیا کہ وکیل اور حفیظ نہیں ہیں۔ یہاں پہ آج کے دن ہم اس کو سابقہ درس کی مانند سوال جواب کی صورت میں ملاحظہ کریں گے کہ ایک نوع علمی مباحثے کی صورت دینے کی کوشش ہے، کیونکہ اہتدا اور گمراہی، ضلالت، اس معنی کو سمجھنے کے لیے حقیقت کو جاننا ضروری ہے، یعنی ہم ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں، ہمارا کون سا عمل ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت کے عین مطابق ہے۔ بالفاظ دیگر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق خلقی ہے کہ جس نے پروان چڑھنا ہے۔ ہدایت کے عنوان سے چونکہ کافی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں تمام کی تمام تفصیلات مذکور ہیں، مثلا ہدایت ایک عمومی ہے، ایک ہدایت خصوصی ہے، ادھر خصوصی ہدایت کا تذکرہ ہے۔ ہدایت کے مقابلے میں قرآن کریم میں بالخصوص 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے ضلالت یعنی گمراہی، اور دوسرا ہے اغوا۔ آیت اللہ جوادی عاملی رحمۃ اللہ علیہ حافظہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم کتاب ہے ہدایت در قرآن، ضرور اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کے بہت انہوں نے خوبصورت مقدمات درج کیے ہیں۔ بہرحال پہلی چیز جو ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی، یعنی اگر کسی شے، کسی امر میں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو حتماً و حتماً کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ یا قرآن نے ہدایت کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ اغوا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اغوا۔ پھر اس کو ذکر کرتے ہیں کہ گمراہی کا تعلق راہ سے ہے۔ بعض اوقات انسان کو راہ نہیں پتہ ہوتی، میں نے چلنا کس پر ہے، یعنی یہ نہیں پتہ میں نے کرنا کیا ہے، کیا موقف اختیار کرنا ہے، کیا نظریہ اختیار کرنا ہے، کیا عمل اختیار کرنا ہے۔ اس انسان کو کہتے ہیں کہ گمراہ، جو راہ گم کر چکا ہے۔ یہ انسان محتاج ہے، ہدایت کا محتاج اسی لیے کہ راہ کی طرف رہنمائی، بس ایک طرف راہ کی رہنمائی کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدف نہیں رکھتا، اگر انسان ہدف نہ رکھے تو اسے ہدف کی رہنمائی ضروری ہے یا نہیں؟ ہدف نہ رکھے تو اسے کہتے ہیں اغوا۔ بس اگر راہ نہ پتہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ گمراہ، ضلالت۔ اور اگر ہدف نہ پتہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ گمراہ۔ لہذا یہاں پہ ہمارے پاس چند ارکان آ جاتے ہیں، ہدایت کے اصول آ جاتے ہیں۔ ایک ہے ہادی، ہدایت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، بتلانے والا۔ دوسرا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہدایت کی جا رہی ہے، وہ ممکن ہے کتاب ہو، ممکن ہے کہ حجت الہی نبی یا امام یا معصوم ہو، ممکن ہے کہ عقل انسانی ہو، ضمیر ہو، فطرت ہو، ممکن ہے کوئی حادثہ ہو، عبرت ہو، صحیح ہے، جس کے ذریعے سے ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مہتدی، جس نے ہدایت پائی ہے، جس نے ہدایت کو حاصل کیا ہے۔
بس ایک ہادی ہے اور ایک مہتدی ہے. ایک عمل ہے ہدایت کرنے کا اور ایک عمل ہے ہدایت لینے کا. اگر ہدایت لے لے تو کیا کہلاتا ہے؟ مہتدی. من یہتدی فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جس نے بھی ہدایت کو حاصل کیا اس نے اپنا فائدہ اٹھایا. یہ کلیات ہیں ہدایت کی، نظام ہدایت. اس کو اگر آپ اور آگے دقت سے لے کے جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے وہ باطن کے اعتبار سے کمال چاہتی ہے، ہر شے کائنات کی. بالآخر آ جا کے اس کے اوپر اختتام ہمارا ہوتا ہے کہ ہر شے وہ کامل ہونا چاہتی ہے، وہ مکمل ہونا چاہتی ہے. اس کو مکمل ہونے کے لیے راہ چاہیے، اسے مکمل ہونے کے لیے سمت چاہیے، اسے مکمل ہونے کے لیے رہنمائی چاہیے. جب اسے رہنمائی مل جائے اور راہ معین ہو جائے اور سمت اور ہدف پتہ لگ جائے تو یہاں پہ یہ سارے اجزاء مل کے اس کو پھر کمال کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس لیے کائنات کی ہر شے اسی طریقے سے ہے. جیسے قرآن نے 2-3 جگہوں پہ کلیات ذکر کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کیا کرایا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ. ہمارا رب کون ہے؟ کہ جس نے ہر شے کو جامع خلقت پہنایا پھر چھوڑ دیا. ثم ہدا. یہ ہدایت عمومی ہے، یعنی جو اللہ سے صادر ہوا ہے اسے کمال چاہیے. سفر اندر کے اس تقاضے پہ شروع ہوتا ہے. اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے 3 ارکان بیان کیے ہیں ہدایت کے. ان 3 ارکان میں پہلا رکن یہ بیان کیا باطن. باطن یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ کو کمال چاہیے. باطن ہر انسان کا تقاضا کرتا ہے میرا نقص ختم ہونا چاہیے، میرا عیب ختم ہونا چاہیے. یہ عمومی ہدایت ہے. ہر شے کو، ہر ذرے کو اللہ نے دیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں ہر شے وہ رشد پا رہی ہے، وہ نشوونما پا رہی ہے، وہ کمال کی طرف جا رہی ہے. قرآن بھی یہ بات کہتا ہے اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پوری کائنات جو کہکشاؤں کے اوپر مشتمل کائنات ہے، مثلا ہمارا یہ سیارہ ہے، اس سے کہکشاں، جسے کیا کہ نام ہے اس کہکشاں کا؟ ملکی وے نہیں، گلیکسی. گلیکسی کسے کہتے ہیں؟ ایک کہکشاں ہے. بہرحال ہماری کہکشاں کا ایک نام رکھا ہوا ہے سائنسدانوں نے. یہ سائنسدانوں کے نام ہے، کوئی آیت روایت میں نہیں آئے ہوئے. ہماری جو کہکشاں ہے، اس کہکشاں کے اوپر اربوں خربوں کہکشائیں ہیں. یہ سب کی سب کائنات جسے مادی کائنات کہتے ہیں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر لحظہ جو گزرا ہے اس میں وہ کئی گنا آگے جا چکی ہے. کہاں پہ جا رہی ہے؟ وہ کمال کی طرف جا رہی ہے. ہر نابودی اس کے کمال تک پہنچنے کی علامت ہے، وَإِلَّا وہ نابود نہ ہوتی چیز. لہذا کمال کی طرف پوری کائنات مسلسل حرکت میں، جس طرح مچھلی پانی میں نہیں چلتی، پوری کائنات اس طریقے سے چل رہی ہے. اور اس کا دائرہ کار بھی یہی ہے. جیسے طواف ہے خانہ کعبہ میں، دائیں سے بائیں کی طرف جاتے ہیں آپ، تو پوری کائنات یوں چلتی ہوئی آگے بس بڑھ رہی ہے. کہاں بڑھ رہی ہے اس کو سائنسدان کشف نہیں کر سکے اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات معلوم نہیں. اسی طرح سے ایک اور جگہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، وہ جس نے خلق کیا، فسوا، پھر اسے بنایا، برابر کیا، والذی قدر فہدا، پھر اس نے مقدار معین کی تو چھوڑ دیا، نہیں ہدایت دی. یہ عمومی ہدایات ہے. لہذا ہدایت انسان کے لیے ضروری، جب ہر شے کی یہ ضروری ہے. ہدایت کا تقاضا کون کرتا ہے؟ خود اس کی ذات تقاضا کرتی ہے، نفس انسان کا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا فقط نہیں کیا، بلکہ ہر شے کا وجود کیا کرتا ہے؟ وہ تقاضا کرتا ہے. کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ہدایت کا. کیوں وہ تقاضا کرتا ہے ہدایت کا؟ یہ تکوینی ایک تقاضا ہے. ہر انسان، ہر ذرہ، ہر شے، ہر وجود جو اس کائنات میں خلق ہو چکا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے. کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ہدایت کا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے. وہ کیوں تقاضا یہ کرتا ہے؟ تاکہ اس کا نقص ختم ہو، اس کا ضعف ختم ہو، اسے کمال حاصل ہو.
اگر اس نے یہ کام نہ کیا، ہدایت نہ حاصل کی، تو ناقص رہ جائے گا، عیبدار رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ فطری اللہ تعالیٰ نے تحریر ہمارے نفس کے اندر لکھ دی ہے کہ تم کمال کی طرف بڑھو۔ اس لیے انسان پوری دنیا حاصل کر لیتا ہے، اضطراب اندر سے نہیں جاتا۔ ہر شے حاصل کر لیتا ہے، ہر لذت حاصل کر لیتا ہے، اضطراب اندر سے نہیں جاتا۔ یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہر شے کے کمال، الکمال کل الکمال، کمال کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی ذات جو ہے وہ حقیقت کمال ہے، اس کے ساتھ پیوست ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی کیوں؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وجود کو خلق کیوں کیا؟ تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت پا جاؤ گے کیا ہوگا؟ کمال حاصل ہوگا، قرب حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ الفاظ ہمارے مختلف ہیں۔ سوال یہاں پہ ہے کہ ہدایت اور حق کا آپس میں ربط کیا ہے؟ انشاءاللہ کیونکہ یہ آگے درس میں ہدایت کے حوالے سے آپ کو چند کلیات ذکر دوبارہ سے کی جائیں گی۔ یہاں پہ تو کلیات چند اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ ذہنی طور پہ آمادگی پیدا ہو، سوچنے کا انداز پتہ لگے۔ قرآن میں جہاں جہاں کلمہ ہدایت ہے اس کی طرف توجہ ہماری چلے جائے۔ مثلا ھدی للمتقین، کتاب خود ہدایت ہمارے لیے ہے، وہ سبب ہدایت ہے یا کسی اور وجہ سے اللہ نے اسے قرار دیا ہے؟ ھدی للناس سبب ہدایت ہے، وہ ہادی ہے، اس ہادی نے ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم مہتدی بن جائیں، ہم اہتدا پا لیں، ہم یعنی اہتدا کا عنوان ہمارے اوپر آ جائے۔ اب قرآن اللہ نے نازل کیا تاکہ ہدایت پا جائے، نبی بھیجے ہدایت پا جائے، عقل دی ہدایت پا جائے، فطرت میں رکھ دیا ہدایت پا جائے۔ ہدایت پا کے ہوگا کیا؟ کمال حاصل ہوگا۔ اس کو ذہن میں، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں قرآنی آئیڈیالوجی، فکر قرآنی، یہ ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہادی اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اسباب کے ذریعے سے انسان کو کیا کیا ہے؟ ہدایت پانے کے اوپر ابھارا ہے۔ کیوں انسان کو ابھارا ہے؟ تاکہ اس کو کمال حاصل ہو، نقص حاصل ہو، نقص اور عیب اس کے اندر سے دور ہو۔ یہاں پہ ہم سوال ایک ابھارتے ہیں، اور آپ اپنے طور پہ اس کو ملاحظہ کریں کہ انسان جو ہے اس کو ہدایت کی اور حق، ان دونوں کے درمیان ربط کے اعتبار سے کیا حاجت پیش آتی ہے؟ یا بالفاظ دیگر حق اور ہدایت کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ حقیقت اور ہدایت کا ربط کیا ہے آپس میں؟ حقیقت اور ہدایت کا ربط ایک جملے میں بیان کر کے ہم کل والے سوال پہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ بعض ایسے سوالات ہیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مشکل نہیں ہیں، صرف سوچا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معلومات نہیں ہیں، بکھری معلومات ہیں، منظم نہیں ہوئی، غور و فکر اس پہ نہیں کیا، اس لیے اس کے جوابات ہمارے پاس مطمئن بخش جوابات کی صورت میں موجود نہیں ہیں۔ حق اور ہدایت کا رابطہ یہ ہے، اگر ہدایت حقیقت کے مطابق نہ ہو تو ہم جو اس کائنات کی ایک حقیقت ہیں، ہاں یہ حقیقت اپنے کمال کا سفر طے کر سکے گی؟ یہ نقص اپنا دور کر سکے گی؟ کسی صورت نہیں کر سکے گی، واضح ہے بات۔ مثلا آپ ایک پودا لے کے آتے ہیں، وہ اس کائنات کے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، آپ اس کی نشوونما اور اس کے پلنے بڑھنے کے لیے اس حقیقت سے سازگار رہنمائی اور ہدایات کو آپ اگر استعمال نہ کریں تو وہ رشد پا سکے گا۔ لہذا ہدایت ہمیشہ سازگار ہونی چاہیے حقیقت کے، وإلا ہدایت نہیں کہلائے گی۔ ہدایت اور گمراہی میں فرق یہ ہے، لیکن جس جگہ پہ قرآن کی زبان بہت واضح آشکار زبان ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو میں اور آپ نہیں جان سکتے اپنی زندگی میں، یعنی جرت نہیں کر سکتے بولیں، قرآن آشکار آ کے بات کر دیتا ہے۔ اگر ایک شخص ہدایت بمعنی راہ وہ نہیں جانتا، وہ وہاں پہ ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ قرآن اسے واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ یعنی ہدایت ایک دفعہ کس میں آتا ہے؟ بمعنی راہ کے طرف رہنمائی، اور ایک دفعہ ہدایت بمعنی ہدف کی طرف رہنمائی۔ اگر کسی کو راہ نہ پتہ ہو، اب ہماری زندگی میں کتنی ایسی چیزیں اس میں ہمیں راہ ہی نہیں پتہ، مثلا میں نے پڑھنا کیسے ہے، میں نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، ملنا ملانا کیسے ہے، خانوادے کو آباد کیسے کرنا ہے، اجتماعی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، دوستوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے،
ان سب چیزوں کے لیے مجھے راہ پتہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر ان چیزوں کے بارے میں راہ آشکار نہ ہو تو ہر وہ مورد جہاں پہ ہمیں راہ پتہ نہیں ہے ادھر گمراہ کہلائیں گے اس وقت تک جب تک ہمیں رہنمائی نہ حاصل ہو جائے۔ ایک دفعہ انسان کو ہدف نہیں پتہ ہوتا، جیسے یہ سوال ہم سابقاً اٹھا چکے، آپ کیوں طالب علم ہیں؟ میں عالم بن گیا تو کیا کروں گا؟ کیا حاصل ہوگا؟ یعنی ایک عمل تو میں انجام دے رہا ہوں، لیکن اس عمل کو کیوں انجام دے رہا ہوں؟ مبہم ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ اگر ہدف آیا نہ ہو تو گمراہ ہے۔ اس لیے ہدایت قرآن کریم میں اس کے مقابل سے معنی سمجھا جائے گا۔ ہدایت کا ایک دفعہ تقابل قرآن میں کیا آیا ہے؟ ضلالت، گمراہی، اور ایک دفعہ قرآن میں تقابل کیا آیا ہے؟ اغوا۔ اغوا جو ہے وہ در حقیقت سبب ہوتا ہے صحیح راہ پہ نہ چلنے کا، صحیح ہے؟ یعنی جو غلط راہ پہ چلتا ہے وہی اغوا ہو جاتا ہے نا، وہی بے ہدف ہو جاتا ہے، وہی بے منزل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن نے اس کو استعمال، اس لیے جس کو ایک امر میں موقف نہیں پتہ، عمل کی رہنمائی نہیں پتہ، وہ اس عمل میں گمراہ ہے۔ جتنا مرضی وہ ایک دینی سٹیٹس لے لے، جتنی مرضی علمی ڈگریاں لے لے، وہ اس عمل میں کیا کہلائے گا؟ گمراہ۔ اگر ایک بندے کو ہدف نہیں پتہ تو وہ اس عمل میں کیا کہلائے گا؟ گمراہ کہلائے گا۔ ہدف انسان کے لیے معین اور مشخص ہونا چاہیے۔ ہادی جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے انہی دو نوعیتوں کی ہدایت کو آشکار کیا ہے انسان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن کریم نے حقیقت کے ساتھ ہدایت کا تعلق کیا رکھا ہے۔ یعنی پہلے قرآن نے کہا کہ قد جاءکم الحق من ربکم، حق و عمومیت کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا۔ سیاق میں دیکھیں تو تب بھی پیچھے آپ کو کوئی شریعت نہیں نظر آ رہی کہ شریعت کے ذیل میں حق آیا ہے، یا اس کے ذیل میں آپ کو کتاب کا نزول نہیں نظر آ رہا کہ کتاب کے نزول کی آیات ہوں کہ آپ حق سے مراد قرآن لے لیں، یا انبیاء کا تسلسل نہیں نظر آ رہا کہ انبیاء کا تذکرہ تھا اس کے، یعنی سیاق موجود ادھر نہیں ہے کہ ہمیں تائید کرے اور حق کے معنی کو مقید کر دے سابقہ جو معانی ہیں، بلکہ یہاں پہ کیا ہے؟ حق مطلقاً آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صادر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اب حقیقت کو کس طرح سے ہم سازگار کریں گے؟ جیسے عرض کیا نا کہ ہم سے اگر کوئی سوال کرے یار کیا ہدایت کرتے رہتے ہو، ہدایت پالی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ وہابی سے پوچھے وہ کہے گا جنت مل جائے گی، لیکن قرآن کے اوپر دقت کر کے اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن کیا بیان کرے گا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم فوز عظیم پر فائز ہو جاؤ گی۔ کیوں؟ کیونکہ نقص ختم ہوگا۔ اللہ کے علاوہ ہر شے اللہ کے مقابلے میں ناقص ہے، اسے کمال چاہیے، کمال کے لیے ہدایت چاہیے۔ اگر اس کی حقیقت کے عین مطابق ہدایت اور رہنمائی نہ ہو تو وہ شے ہدایت پا سکے گی؟ یہ مطلب اتنا آسان ہے، آج کی سائنسی دنیا میں تو ہر بندہ ایک آن میں اسے سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل کے اوپر کیا کیا چیزیں گریں، کیا کیا چیزیں نہ گریں۔ اگر کوئی موبائل سے ہٹ کے رہنمائیاں لے آئے تو کیا اس سے موبائل بچ جائے گا؟ موبائل تو تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حقیقت کے مطابق رہنمائی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہماری ذات اور ہماری حقیقت کے مطابق رہنمائی ہونی چاہیے۔ آئیں اب ہم اپنا زندگی کا ایک جائزہ لیں۔ ہم اپنی زندگی میں حقیقت سے کتنا تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی ہم نے حقیقت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ یہ مطلب اس لیے دقیق ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے، وہمیات میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی میں مبتلا رہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حقائق اس کے لیے اسی طریقے سے رہ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، غالباً سورہ اسراء کی ہے، کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا، جو اس دنیا میں اندھا رہا، کیا ہے آیت؟ فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ اگر اپنی عربی نہ ہو تو بہرحال آیت کا مفہوم اسی طرح سے ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اس کا عکس نقیض بنائے کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کے ذیل میں عکس نقیض بنایا مفسرین نے۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ کیوں حقیقت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اس کا عکس نقیض بنائیں وہ بھی حقیقت ہوگا، کیونکہ عکس نقیض
ہے ہی یہ کہ اگر پہلا قضیہ صادق ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ حتماً صادق ہوگا. دوسرا قضیہ آپ بنائیں گے تو ادھر آپ کے لیے ایک نو تفسیر موجود ہے. نابینا کا متضاد کیا ہے؟ بینا. جو اس دنیا کا بینا، بس پہلا قضیے میں عکس بنا لیں آپ، جو اس دنیا میں بینا ہے، اور آخرت کا نابینا کا عکس کیا ہوگا؟ آخرت کا بینا. اب جو اس قضیے میں محمول ہے دوسرے قضیے کا موضوع قرار دے دیں، اور اس کا موضوع اس کا محمول قرار دے دیں، کیا بن جائے گا؟ جو آخرت کا بینا ہے وہ دنیا کا بھی بینا ہے. یعنی آخرت میں وہ آنکھیں رکھنے والا ہوگا جو دنیا میں بصیرت رکھتا تھا. جو دنیا میں ہی بصیرت نہیں رکھتا وہ آخرت میں بھی بصیرت نہیں رکھ سکتا. منطق کو اس اعتبار سے ضرور مطالعہ کریں. قرآن کے بہت سارے خوبصورت ترین ایسے قاعدے ہیں، کلیہ قاعدے انسانی بشریت کے نسخے ہیں کہ جس کی تفسیر آپ ان منطقی قواعد میں ڈھال کے بہت آرام سے لے سکتے ہیں. جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں کیا ہے؟ اندھا. اب آپ ادھر آپ سوال اٹھائیں، ہم نے اپنی زندگی میں حقیقت کے مطابق کن کن چیزوں کو اختیار کیا ہے؟ کیونکہ رب کی طرف سے تو حق آیا، میرے اس حقیقت اور حق سے کتنا رابطہ ہے؟ افکار کے اعتبار سے دیکھیں، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس عقیدے کو ہم برحق مانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو میں نے حقیقت کیسے جانا؟ کیا آپ جواب دیں گے؟ میرے لیے کیوں حقیقت بنا؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ وجدان کسے کہتے ہیں ہم؟ اندرونی احساس. چلیں ایک ہم لے لیتے ہیں اندرونی احساس. البتہ اندرونی احساس جس چیز کا بھی ہو وہ شاید حقیقت رکھتی ہے، ضروری ہے. مثلا کوئی ایسا مورد لائیں جہاں پہ وجدان کہتا ہے لیکن شاید حقیقت نہیں ہے، پھر وہ وجدان نہ ہوا نا. وجدان کو معین کرنا پڑے گا. وجدان کہتے کسے ہیں؟ وجدان فطرت نہیں کہلاتا نا. لیکن فطرت ایک کلمہ قرآنی ہے، اس کا ایک معنی ہے، جبکہ وجدان کلمہ قرآنی نہیں ہے. وجدان آیا ہے نفسیاتی، علم نفسیات، اس سے وجدان کا کلمہ بالخصوص آیا. تو ہم فطرت کو زبردستی نہیں کہہ سکتے. ہم کلی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک مثلا آواز نکلتی ہے جو ہمیں قائل کر لیتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہو جو ہم سے بالاتر ہے اور ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف مثلا جانے والے ہیں. ہمارے اندر سے ایک مثلا اس طرح کا ایک احساس ہوتا ہے. نہیں یہ دیکھیں، اچھا ادھر ایک اور چیز میں بیان کروں، کیونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم اس امر کے اوپر سوچیں. جب ہم منصفانہ اپنا محاسبہ ذاتی کریں، ایک ہے ہماری معلومات، جیسے کل ہم بحث کر رہے تھے واجب الوجود کے اوپر، کیونکہ اس کے مقدمات کثیر ہیں اور اصطلاحات اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ معلومات اپنی جگہ درست ہیں. یہاں پہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں نے یعنی آپ جب اس بات کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں اس سے کیوں متاثر ہوا، یا میں نے یہ حقیقت ہے لیکن میں نے آیا باعنوان حقیقت جان کے اس سے رابطہ قائم کیا تھا، یہاں پہ یہ کائنات ہمارے لیے کھلے گی. یعنی آیا ہم نے اپنی زندگی میں اس مقولے کے اوپر جو اعتقاد قائم کیا ہے وہ شعوراً کیا یا نہیں؟ یا جوانی کی ابتدا کہہ لیں. ہاں یہ ایک ہمارے پاس یہ حقیقت آتی ہے، اس کا اعتراف کریں ہم کہ ہم لوگ اب ان حقائق کا جو اعتراف کیا ہے یہ اعتراف ان کے حقیقت ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، معاشرے کی وجہ سے کیا. اسے کہتے ہیں معاشرہ. بس یہ پہلے یہ الفاظ ادا ہونے چاہیے تھے. یہ منصفانہ ہمارا محاسبہ ہے
کہ ابتدا جو ہم لوگوں کی ہے، اگر ہم نے بعض حقائق کا اعتراف کیا ہے تو ہم نے اس لیے اعتراف کیا کہ وہ حقیقت ہے، یا اس لیے اس کا اعتراف کیا کہ وہ معاشرے میں رائج ہے ہمارے۔ اب آپ آ جائیں اگلا مرحلہ، طالب علمی کا مرحلہ۔ طالب علمی کے مرحلے میں ہم نے اس حقیقت کو بعنوان حقیقت کے عنوان سے کتنا درک کیا ہے، کتنا یعنی اس پہ سوچا ہے ہم نے؟ اگر سوچا ہے تو کس پہلو سے میں نے لیا اسے؟ جب طالب علم میں سوچا تو یہی ہونے اور نہ ہونے کے بلا سے کہ یہ چیز ایسی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پھر اس کے بعد بس یہی اتنا کہ ہے، بس ہے اس نے جو کہا ہے اسے مان لے۔ ایک وجدان کی بات ایک حد تک آتی ہے، یہ جو ہونے کی ہے، لیکن وجدان بذات خود زیر بحث ہے چیز کہ ہے کیا چیز، آیا دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی وجدان۔ اس لیے متکلمین کلمہ وجدان لے کے آتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ آیا وجدان انسان کا دلیل بن جاتا ہے؟ بعض جگہوں پہ تو دلیل بنتا ہے، اگر پیاس لگی ہے تو وجدان انسان کا کہتا ہے پانی موجود ہے۔ بعض جگہ بہرحال ابھی وجدان پہ بحث نہیں کرتے، کیونکہ یہ بات کے ہمارے دلائل میں سے ہے، ابھی کے دلائل میں سے نہیں ہے۔ ابھی کے دلائل میں سے کہ ہم نے اس حقیقت کے بارے میں کتنا غور و فکر کی ہے، کیونکہ یہ ہم اگر اس دنیا میں نابینا رہیں ان حقائق سے، قرآن واضح طور پہ قاعدے کلیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں بھی نابینا رہیں گے۔ اسی لیے امام عسکری علیہ السلام کی اسی آیت کے ذیل میں روایت ہے، تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں امام فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں حقائق سے غافل رہا، روز قیامت بھی حقائق سے غافل ہوگا، بڑی قلیل مقدار حقائق کی اس سے آشکار کی جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، تمہارے اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، تمہاری اس دنیا سے تم اٹھے، یعنی دنیا کیونکہ تخیلاتی انسان آباد کرتا ہے۔ مثلا یہ بڑا خوبصورت ایک جملہ منسوب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف معروف ہے کہ الناس نیام، لوگ کیا ہیں؟ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اب یہ ہے سندن ضعیف، لیکن قرآن کی مطابقت کی وجہ سے صحیح سند ہے۔ قرآن کی کون سی آیت اس بات کو بیان کرتی ہے؟ بہت آشکار۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے موت دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پھر وہ مار دیے جائیں گے۔ نہیں، موت پہلے ہے، ادھر تو ابھی موت پہلے نہیں ہے نا، ادھر ہے الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں۔ سو رہے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ مردہ حالت میں ہیں، جب مار جائیں گے حقیقت میں تو پھر وہ زندہ ہوں گے۔ نہیں، مردہ حالت میں کیسے سو رہے ہیں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک منٹ، اگلی آیت آنے تو دیں، سوچیں تو صحیح وہ آیت کون سی ہے؟ آسان سی آیت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر نے غفلت اور الہا میں ڈالا ہوا ہے، نیام یعنی غفلت میں ہو تم، نیام یعنی تم الہا میں مبتلا ہو، فراموش کر دیے گئے ہو۔ یہی قرآن کریم نے کہا نا کہ ان لوگوں نے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا۔ یہ عکس نقیص بنتا ہے کس کا؟ من عرف نفسہ عرف ربہ، اس کا عکس نقیص یہ بنتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے آشکار ہے کہ اس حقیقت کو اب ہم جانیں۔ ایک ہمارے پاس بات آ گئی، معاشرے کی گہری چھاپ ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جب علماء یہ کہتے ہیں، بعض جو اس طور پہ تفکر رکھتے ہیں کہ حوزہ علمیہ میں سال ہا سال پڑھ کے 20 30 سال پڑھنے کے باوجود ایک ایسی تعداد طلاب اور علماء کی موجود ہے، بزرگان کی موجود ہے کہ جن کے اعتقادات کا مرحلہ تمام معلومات ہونے کے باوجود عوامی ہے۔ کیوں عوامی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس حقیقت کو حقیقت قرار دیتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ قائم نہیں کیا، جوڑا نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق غور و فکر کے علاوہ نہیں جڑتا، تعلق اس کے اوپر کام کیے بغیر، اس کے اوپر لکھے بغیر، اس کے اوپر بحث مباحثہ کیے بغیر کیسے جڑے گا؟ تو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ آئیں اب ہم نے کیسے پہچانا؟ یہ تو چلو ہو گیا ہمارا ماضی، ہمارے پاس ایک معاشرہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تو ایک نوع ہم وجدان، طالب علم ایک نوع وجدان کا احساس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہے، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اور
اور کیسے ہم نے اس کو حقیقت کے عنوان سے دیکھا، پایا حقیقت، اس لیے میں نے اللہ کو اللہ کے طور پہ قبول کیا۔ زندگی کے تجربات جب انسان جو تجربہ حاصل کرتا ہے خوشی کا یا دکھ کا، اس وقت انسان کو جو ہے نا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ایک پالا کا عذاب ہے۔ ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات میں اور نعمات میں اگر غور و فکر کا دامن نہ چھوڑے، مشکلات میں تو اکثریت کو پتہ لگ جاتا ہے، ہاں، بس مشکلات میں اس حقیقت کی طرف انسان کی توجہ چلی جاتی ہے، اس سے انسان ایک حقیقت، یہ عوامی مرحلے میں بھی ہوتا ہے، مشکلات میں اس کی کوئی مثال زندگی میں ہے، ہیں تو بہت ساری، لیکن ایسی کہ جس میں سب نے فوراً اقرار کریں۔ یہ غور و فکر کے علاوہ نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں تھوڑا غور و فکر کریں گے اور آس پاس جو آس پاس سے غافل رہتا ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو آس پاس کا ہی نہیں جسے پتہ، جیسے قرآن کہتا ہے نا فانظروا ماذا خلق السماوات ماذا خلق فی السماوات والارض، اسی میں قل انظروا سورہ 101 میں، سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیلی، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو تو صحیح، دقت تو کرو زمین و آسمان میں کیا ہے، دقت نہیں کرو گے تو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ کیا ہے مثال؟ زلزلے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ زلزلہ آتے ہیں تو کیا کہتا ہے فوراً انسان؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ آج کل اگر کرونا ٹیسٹ مثبت نکل آئے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ ہے جب زندہ ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور سان جب بھی خطا ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا اگر دیندار ہے تو، ورنہ او مائی گاڈ اگر باہر سے ہے، ادھر بھی گاڈ ہے البتہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر آپ آئیں دیکھیں لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہے، اس کے مشکلات جو ہیں وہ اس کو لے کے آتے ہیں، اور یہ ہیں دیکھیں یہ حقیقت کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ تنہائیوں میں غور کریں گے تو آپ کہیں گے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر ہے اللہ کی ذات، پھر کہیں گے کہ کون سی شے میں لے کے ہوں جو اللہ کو آشکار کرے، کوئی ہے شے جو اللہ سے جلی ہو، اللہ سے روشن تر ہو، وہ غائب ہی کب تھا کہ میں اسے ڈھونڈوں، عمیت عین لا تراہ، وہ آنکھیں اصل میں اندھی ہیں جو نہیں اسے دیکھتی، تو آنکھیں اندھی ہوں تو آنکھیں اپنے آپ کو الزام دے کہ میں نابینا ہوں، اور کیا ہمارے پاس دنیا کے بعض واقعات میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بندے کو حتماً مرنا چاہیے، مثلا دو بندوں میں سے ایک مر جاتا ہے ایک بچ جاتا ہے، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان جسے معجزہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہے جی ہاں، یہ مشکلات کے ذیل میں آ جاتا ہے نا، مصدع مشکلات کو، مثلا یہ ہم کسی چیز پر اگر غور کریں، مثلا جیسے قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایک چھوٹی سی یا مثلا قرآن مجید نے کہا ہے کہ اونٹ پر غور کرو، اگر ہم کائنات کی کسی بھی چیز پر غور کرتے جائیں تو اس سے بھی جو ہے نا ایک اندازہ ایک حد تک ہو جاتا ہے کہ اس کی احسنت، یہ ایک ہے، لیکن آیا ہم نے اس سے پایا یا نہیں پایا، یہاں پہ سوال ہے۔ میرے وقت میں ایک واقعہ ہے، میں نے خود کیا، میرے گاؤں میں ایک دفعہ میں روڈ سے جا رہا تھا تو ایک خاتون تھی، وہ اسی طرح گھومتی تھی اور عقل اس کے اعتبار سے بھی وہ اس طرح سے نہیں تھی، تو وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں، گھنٹہ اس کی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خود سے اپنے آپ سے کچھ بولے جا رہی تھی، نہ اس کو ہماری سمجھ آ رہی تھی نہ ہمیں اس کی سمجھ آ رہی تھی، بس ایسے بولے جا رہی تھی، نہ اس کو اچھائی کا تمیز تھا نہ برائی کا تمیز تھا، نہ سردی کا نہ گرمی کا، اور یہ ایک عجیب سی کیفیت، وہاں پر ایک دم جس طرح سے انسان کی توجہ جاتی ہے کہ فوراً دیکھو یہ بھی تو شکل میں تو ہماری طرح ہی ہے، یعنی شکل میں دیکھے تو وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو مجھ میں رکھی ہے کسی نے اور اس میں نہیں رکھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت وہی ہو گئی جو حیوانات کی طرح بالکل اسی طرح سے، تو وہاں پر پھر یعنی انسان کے فوراً یا میری توجہ گئی کہ نہیں کوئی ہے جو اس نے ہمیں یہ پیدا کیا اس کو تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ اگر وہ عقل جو تمہیں دی ہے اگر وہ نکال دے تو تمہاری حالت بھی اسی طرح سے ہو جائے۔ صحیح عبرت کائنات کی امور میں آس پاس ہمارے پاس نمونے ہیں،
ہر شے ہی قرآن کی اس طور پہ آیت ہے۔ اس بات کا جو پتہ لگا لیا تھا دور جاہلیت میں رہنے والے عام بدو افراد میں سے بھی بعض کے پورے اشعار ہیں، انہوں نے بھی اس کا پتہ لگا لیا تھا۔ ان کے اشعار بھی ہے نا کہ آیت ہر شے اور ہر ذرہ آیت ہے۔ بہرحال یہ والی بات درست ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک تجربہ کیا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حقیقت کے طور پہ آیا پہچانا یا نہیں پہچانا۔ اگر پہچانا ہے تو ہم نے جو 3 نام لیے ہیں اس میں ہمارا کتنا تعلق اس حقیقت کے طور پہ لینے سے قائم ہوا ہے۔ مثلا ایک ہم نے پہلا کیا عنوان دیا تھا؟ معاشرہ، معاشرے نے کہا، یقیناً معاشرہ جب کہتا ہے شعور کے بغیر ہے، وہ کچھ بھی کہتا ہے لے لیتے، اس لیے یہ تو ہمارے پاس سے نکل گیا، کینسل ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے وجدانی کیفیت۔ وجدانی کیفیت ہمارے اوپر سالوں میں کتنی دفعہ طاری ہوتی ہے، ایک دن میں کتنی دفعہ آتی ہے، کبھی کبھار۔ تیسری چیز غور و فکر، کائنات کی امور میں کتنا غور و فکر ہمارے زندگی میں موجود ہے۔ اگر ہم پرسنٹیج نکالیں، آیا 1% اسے کہہ سکتے ہیں ہم جو سال ہمارے گزر گئے ہیں، یا 1 سے بھی نیچے آ جائے گا؟ وہ 1 سے بھی نیچے آئے گا یا نہیں؟ یہ بہرحال اور کوئی طریقہ آغا منیر کیسے پہچانا کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے؟ اصل ہمارے بعض نقطے ہی جو کائنات پر غور و فکر سنوریم آیات نہیں، یہ تو باتیں اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن آیا ہم نے اس کو استعمال، آیت کو استعمال کرتے ہوئے بعنوان حقیقت اللہ کو حق قرار دیا؟ یعنی میں اپنے وجود میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حق قرار دیتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے کہ انسان بس اس کے بس نہیں کوئی ایسی متخلق کرے، اس کو چلائے، یہ تو اس میں کوئی بدیہی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انسان کائنات ہر شے کی مثل انسان نہیں بنا سکتا اسے جیسا، یعنی عام بشر ہمارے مطابق اس کو توان میں نہیں چیز بنا لیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے امور ہیں فرشتے انجام دے رہے ہیں، نسبت تو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی طرف بھی بعض اوقات دے جاتے ہیں۔ وہ تو الگ ہے نا، کس طرح سے ہم حقیقت کے طور پہ میرے لیے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو عقیدہ حق ہے وحدہ لا شریک لہ،